بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 22 جنوری 2023، 29 جمادی الثانی 1444 ہجری، بروز اتوار۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کے حالات اور قانون میں تبدیلیوں کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ٹیک آرٹ نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اسی نام سے میرا فیس بک کا پیج ہے، اسے بھی فالو کریں۔ تو چلتے ہیں آج کے خبر نامے کی طرف۔ انڈونیشیا سے پہلا حج کا قافلہ 24 مئی کو پہنچے گا۔ انڈونیشی حکام نے کہا ہے کہ عازمین حج کا پہلا قافلہ 24 مئی کو سعودی عرب پہنچے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انڈونیشی حکام نے کہا ہے کہ عازمین حج کی پروازوں کا جدول جاری کر دیا گیا ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ عازمین حج کا پہلا قافلہ مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر اترے گا، جبکہ دوسرا قافلہ 8 جون کو روانہ ہوگا۔ حج کی ادائیگی کے بعد انڈونیشی عازمین کو واپس لانے والی پہلی پرواز 4 جولائی کو طے کی گئی ہے۔ انڈونیشی حکام نے کہا ہے کہ انڈونیشیا سے 2,21,000 عازمین فریضہ حج ادا کریں گے۔ رونالڈو کا آج النصر کلب میں پہلا میچ۔ آج شائقین کی نگاہیں مرسول اسٹیڈیم پر۔ آج دنیا فٹ بال کے شائقین کی نگاہیں سعودی دارالحکومت ریاض کے مرسول پارک اسٹیڈیم کی جانب مرکوز ہیں، جہاں پرتگالی اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو النصر کلب کی جانب سے اپنا پہلا باقاعدہ میچ کھیلیں گے۔ عاجل نیوز کے مطابق روشن پروفیشنل لیگ کے چوتھے راؤنڈ میں النصر کلب اور الاتحاد کلب آمنے سامنے ہوں گے۔ آج اتوار کی شام مکہ کے وقت کے مطابق 8:30 بجے مرسول پارک گراؤنڈ میں کرسٹیانو رونالڈو اپنی انٹرنیشنل شرٹ میں کھیل پیش کریں گے۔ خیال رہے کہ رواں ماہ کے اوائل میں کرسٹیانو رونالڈو نے سعودی عرب کے النصر کلب کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، جسے فٹ بال کی تاریخ کا مہنگا ترین معاہدہ قرار دیا جا رہا ہے۔ النصر کلب ٹیم نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو کلپ بھی شیئر کیا ہے، جس میں اسٹار فٹ بالر رونالڈو میچ کی تیاری کرتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں مقیم ریاضی کے ایک ریٹائرڈ سعودی استاد نے مفت آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 28 برس تک شعبہ تدریس سے منسلک رہا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد معاشرے اور وطن عزیز کی خدمت کے لیے آن لائن مفت کلاسوں کا آغاز کیا ہے۔ اخبار 24 سے گفتگو کرتے ہوئے سابق ریاضی کے استاد احمد نے بتایا کہ مفت آن لائن کلاس کا آغاز چند طلباء کے ساتھ کیا تھا۔ ابتدا میں اندازہ نہیں تھا کہ بڑی تعداد میں طلباء دلچسپی لیں گے۔ استاد احمد نے مزید کہا کہ طلباء کی سہولت کے لیے موبائل نمبر پر واٹس ایپ کی سہولت بھی مہیا کی ہے، تاکہ دور دراز کے علاقوں میں موجود طلباء رابطہ کریں تاکہ ریاضی کے سوالات انہیں سمجھا سکیں۔ ریٹائرڈ استاد نے مفت آن لائن کلاسوں کے آغاز کے حوالے سے بتایا کہ عرصہ دراز سے تدریس کے شعبے سے منسلک رہنے کے بعد پڑھانے کی ایسی عادت ہو چکی تھی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد فارغ وقت کاٹنا دشوار لگتا تھا۔ اسی سوچ کے تحت آن لائن کلاس کا آغاز کیا تھا تاکہ طلباء کی مدد کے ساتھ میرا وقت بھی اچھی طرح گزرے۔ استاد احمد نے بتایا کہ ابتدا میں آن لائن ریاضی کی کلاس کے لیے 400 ریال فیس مقرر کی تھی، مگر فوری طور پر اپنے فیصلے سے رجوع کرتے ہوئے مفت کلاس شروع کر دی۔ سوشل میڈیا پر لڑکی کو ہراساں کرنے پر شہری گرفتار۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ ریجن میں پولیس نے سوشل میڈیا پر ایک لڑکی کو ہراساں کرنے کے الزام میں مقامی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ سبق نیوز نے محکمہ امن عامہ کے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک شخص کے خلاف شکایت موصول ہونے پر کارروائی کی گئی۔ پولیس کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو میں لڑکی کو ہراساں کیا جا رہا تھا، جس پر ملزم کو شناخت کے بعد فوری طور پر حراست میں لے لیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملزم کے خلاف ابتدائی رپورٹ درج کرنے کے بعد اس کا کیس پبلک پراسیکیوشن کے ادارے کو بھیجا گیا ہے، جہاں مزید تحقیقات کے بعد چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ اتوار سے جمعرات تک مملکت کے بیشتر علاقے بارش کی زد میں رہیں گے۔ پیر سے مکہ مدینہ اور شمالی ریجن میں بارش کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ موسمیات کے قومی مرکز کے ترجمان حسین القحطانی نے کہا ہے کہ مملکت کے وسطی، شمالی اور مشرقی ریجنز کے علاوہ مکہ اور مدینہ ریجنز بارش کے نئے سلسلے کی زد میں ہوں گے۔ سبق نیوز کے مطابق حسین القحطانی نے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بتایا کہ موسم سرما کے آغاز سے
مملکت میں برسات کا بھی آغاز ہوا تھا، جس سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹر کے مطابق 22 جنوری 2023 کو سعودی ریال کا ایکسچینج ریٹ کچھ اس طرح رہا۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 60 روپے 50 پیسے، ایس ٹی سی پے 60 روپے 40 پیسے، تحویل راجی 60 روپے 65 پیسے، ویسٹرن یونین 60 روپے 70 پیسے، منی گرام 60 روپے 55 پیسے، ٹیلی منی 60 روپے 25 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 34 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 17 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 25 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 30 پیسے، منی گرام 21 روپے 26 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے 35 پیسے۔ بنگلہ دیش کے لیے فوری بینک 28 ٹکا 23 پیسہ، ایس ٹی سی پے 28 ٹکا 12 پیسہ، تحویل راجی 28 ٹکا 18 پیسہ، ویسٹرن یونین 28 ٹکا 25 پیسہ، منی گرام 28 ٹکا 15 پیسہ اور انجاز بینک 28 ٹکا 18 پیسہ۔ تو یہ تھا آج کا مختصر خبر نامہ۔ مزید خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔